یہ جلال آباد ہے، اس کو 1939 کے بعد آباد کیا ہے۔ 1941 میں یہاں پانی پہنچا ہے، تب تک یہ بالکل بیابان تھا، اس میں کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں لایا گیا تھا۔ تو 1939 میں ہمارے بزرگوں نے جو مسنگوٹ 63 مسنگوٹ کے بزرگوں نے اس کے لیے کول نکالا، اور 1940 میں یہاں 40-41 میں یہاں پانی پہنچا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جلال آباد ہے، ضلع گلگت کا قریبی گاؤں۔ گلگت سے 27 کلومیٹر مشرق کی جانب یہ واقع ہے۔ آگے سے آپ دیکھیں گے تو یہ سامنے شمگڑھ نظر آ رہا ہے، پار پڑی بنگلہ ہے۔ اس کے لیے دونوں سائڈ سے، سامنے سے کیچ گزر رہی ہے، اور اس سائڈ سے اپنا روڈ علم برج سے تھرو گلگت تک یہ اپنا جلال آباد کا روڈ۔ تو جلال آباد کی آبادی تقریباً لگ بھگ 15,000 کے قریب ہے۔ 15,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہوگی، مگر کم از کم 15,000 کے قریب جلال آباد کی آبادی ہے۔ یہاں پہ ایک بوائز ہائی اسکول ہے اور ایک گرلز ہائی اسکول ہے، یہ آپ کو دونوں بلڈنگ بھی نظر آئیں گے۔ یہ بوائز ہائی اسکول جلال آباد ہے، بالکل اس کے سیدھ میں آگے گرلز ہائی اسکول، بلکہ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول بنایا گیا۔ ابھی تک غالباً اس میں سٹاف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو مسجد سے آگے جو علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ پورا 63 ہے، اس کو 63 پتی کہتے ہیں۔ اور یہ جامع مسجد سے اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ مسنگوٹ پتی کہلاتا ہے۔ تو کچھ تقسیم اس طرح ہو گئے، اور ہر اس میں بالکل مسنگوٹ پتی کو جو تقسیم کیا گیا ہے، شاید آپ کو نظر آتا ہوگا، بالکل سیکٹر وائز تقسیم کیا گیا ہے۔ دونوں سائیڈوں سے روڈ ہے، پلاننگ کے تحت تقسیم کیا ہے۔ یہ جو آپ کو یہ میرا قریب جو گھر نظر آئے، یہ غالباً 2008-10 کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، تازہ آبادی ہے یہ والا ایریا، بعد میں تقسیم ہو گیا اور اس پہ آبادی ہے۔ پہلے زمانے میں یہاں سے اس پہاڑ سے جلال آباد کے اس پہاڑ سے سیلاب آتا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے یہ میں آپ کو نالہ دکھا رہا ہوں، اس نالے سے سیلاب گزرتے ہوئے آبادی کو تباہ و برباد کرتا تھا۔ بعد میں 1971 میں جب جج مصطفیٰ صاحب مرحوم کونسل کے ممبر منتخب ہو گئے، تو اس نے اس پہ بند باندھا، اسی جگہ پہ بند باندھ کے اس کو وہ ڈائیورٹ کیا، اور ساتھ حضرت غازی عباس علمدار کی زیارت بھی بنائی گئی آگے، تاکہ اس علم کے ان کے صدقے، ان عظیم ہستیوں کے صدقے یہاں پہ سیلاب کی تباہیاں نہ ہو۔ تو ایسا ہی ہو گیا، اور آج تک اس کے بعد سیلاب جو آگے اپنے راستے سے ہوتے ہوئے، مقررہ روٹ سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے۔ البتہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سیلاب کا جو نالہ بنایا تھا، یہ عوام نے اسی ٹائم صرف سیلاب کے گزرنے کے لیے چوڑا کر کے رکھا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تنگ بنا دیا۔ یہ آبادی کے اندر کوئی 4-5 سال پہلے میں اس نالے سے جا رہا تھا، تو بالکل اس نالے کو بھی تنگ کیا گیا ہے۔ کسی بھی ٹائم اس نالے میں پھر کوئی تباہی کے امکانات ہے، کہیں اگر سیلاب رک گیا اور کچھ سیلابی ریلا رک گیا تو آبادیوں کو خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ایک چینل جا رہا تھا، یہ ناکام ہو گیا۔ اوپر سے ایک اور چینل لے کے جا رہے تھے جو منی ملا سے گزارنا تھا آگے شموگڑھ تک، تو یہ بالکل ناکام ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے ابھی تجاوزات بھی شروع کیے ہیں، شاملات کے نام پہ، آپ آئیے دیکھ سکتے ہیں۔
यहाँ पे तजावुज़ात का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू किया है। तो ये जलालाबाद, आपको आज मैं जलालाबाद के खुसूसी मनाज़िर दिखा रहा हूँ। काफ़ी मैं भी तकरीबन 20 साल के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। उससे पहले तो हम बचपन में आते थे। आज काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ खुसूसी तौर पर आया हूँ ताकि जलालाबाद के कुछ नज़ारे कर सकूँ। तो ये हमारा, मैं आज आपको लेके आया ताकि जलालाबाद के कुछ नज़ारे आप लोग भी कर सकें। तो ये हमारी जलालाबाद की सूरत हाल है, आप खुद देखिए, बिल्कुल ज़री आबादी है यहाँ पे। एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ पे 2 नर्सरियाँ भी है, एक फॉरेस्ट नर्सरी है और एक एग्रीकल्चर नर्सरी है। ये सामने आपको नज़र आएगी फॉरेस्ट नर्सरी, ठीक है। जो आपको दरख्त नज़र आएंगे, सरों के दरख्त, ये फॉरेस्ट नर्सरी है। यहाँ से जंगली दरख्त आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ आइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ दरख्त नज़र आएंगे। ये एग्रीकल्चर नर्सरी है। यहाँ से आपको मेवादार फल मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे। तो मजमूई तौर पर लकड़ी, फल और सब्जियों का यानी एक हब है ये। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, हम कमर्शलाइज करें, तो गालिबन जलालाबाद ज़राअत का एक हब है। सिकरदू के लिए यहाँ से ईंधन के लिए लकड़ी सारी यहाँ से चली जाती है। तामीराती लकड़ी, सफ़ेदा वगैरह यहाँ से जलालाबाद से ही लेके जाते हैं। तो इसके लिए अभी सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है, किसी सही तरीके से इसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।